نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ کوئی مذکر کے بارے میں مذکر مفرد کس طرح کہے گا کہ خط کے جملوں کو کس طرح استعمال کرے گا۔ تو آج ہم مؤنث کے بارے میں پڑھیں گے، مؤنث کے صیغوں کے ساتھ رسالے کے الفاظ اور اس میں استعمال ہونے والے جملوں کو پڑھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں الدرس التاسع والعشرون، 29واں سبق الرسالہ، خط کے بارے میں۔ فاطمہ تقول هذه رسالة اخی، فاطمہ کہتی ہے کہ یہ میرے بھائی کا خط ہے۔ افتح الظرف واقرأ الرسالہ، خط لفافہ کھولتی ہوں اور خط پڑھتی ہوں۔ ثم آخذ القلم والورق واکتب الجواب، پھر میں خط ورق اور قلم لیتی ہوں اور جواب لکھتی ہوں۔ اکتب الرسالۃ الی اخی، اپنے بھائی کی طرف خط لکھتی ہوں۔ واضعها فی الظرف، اور اس خط کو میں لفافے میں رکھتی ہوں۔ ثم اغلق الظرف، پھر لفافے کو بند کرتی ہوں۔ واکتب علیہ العنوان، اور اس پر پتہ لکھتی ہوں۔ ثم اقول لاخی محمود، پھر اپنے بھائی محمود سے کہتی ہوں خذ هذه الرسالة وضعها فی صندوق البرید، اس خط کو لو اور لیٹر باکس میں رکھ دو۔ وضع یضع، رکھنا، ضعها، اس کو رکھو، واو کا معنی ہے اور۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ نہیں آئے تو اس کو دوبارہ سنیں، کوئی مشکل ہو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نیچے دیکھیے ذرا، معلمہ تلمیذہ، ما تلک بیدک یا فاطمہ، ما تلک بیدک یا فاطمہ، فاطمہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہیں؟ هذه رسالۃ اخی، یہ میرے بھائی کا خط ہے۔ افتح الظرف واقرأ الرسالۃ، لفافہ کھولیں اور خط کو پڑھیں۔ افتح الظرف واقرأ الرسالۃ۔ ماذا یقول اخوکی، آپ کا بھائی کیا کہتا ہے؟ اخی یقول انا بخیر وادعو لکی، میرے بھائی کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ دعا یدعو، اس کے صلے میں جب لام آئے اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے لیے دعا کرنا۔ وادعو لکی، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ادعو لی، میرے لیے دعا کرو۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے۔ خذ القلم والورق، قلم اور ورق لو۔ آخذ القلم والورق، قلم اور ورق لیتا ہوں۔ اکتب الجواب الی اخیک، اپنے بھائی کو جواب لکھو۔ اکتب الجواب الی اخی، اپنے بھائی کو میں جواب لکھتی ہوں۔ ضع الرسالۃ فی الظرف، خط کو لفافے میں رکھو۔ اضع الرسالۃ فی الظرف، خط کو میں لفافے میں رکھتی ہوں۔ اغلق الظرف، اغلق الظرف، لفافے کو بند کرو۔ اغلق الظرف، لفافے کو میں بند کرتی ہوں۔ این ترسلین الرسالہ، خط کہاں بھیجتی ہو؟ ارسلها الی صندوق البرید، میں اس کو بھیجتی ہوں لیٹر باکس کی طرف۔ ٹھیک ہے، سوال کا طریقہ، جواب دینے کا طریقہ یہاں پر سکھایا گیا، تو اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آپ ان کو الفاظ کو زبانی یاد کر کے اس کلام کو یاد کریں اور آپس میں استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے۔ اب کسی غائب مؤنث کے بارے میں جب ہم کہیں کہ وہ اس طرح کرتی ہے، اس طرح کرتی ہے، تو اس کے لیے کیا استعمال ہوگا، آئیے دیکھتے ہیں۔ زینب تقول، زینب کہتی ہے فاطمہ تفتح الظرف وتقرأ الرسالۃ، فاطمہ لفافہ کھولتی ہے، خط پڑھتی ہے۔ ثم تأخذ القلم والورق وتكتب الرسالۃ الی اخیہا، قلم اور ورق لیتی ہے اور اپنے بھائی کی طرف خط لکھتی ہے۔ ثم تضع الرسالۃ فی الظرف، پھر رسالے کو لفافے میں رکھتی ہے۔ وتكتب علیہ العنوان، اور اس لفافے پر پتہ لکھتی ہے۔ ثم تقول لاخیہا محمود، پھر اپنے بھائی محمود سے کہتی ہے خذ هذه الرسالۃ وضعها فی صندوق البرید، اس خط کو لو اور لیٹر باکس میں رکھ دو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں مؤنث کے بارے میں پہلے تو اپنے بارے میں مؤنث کیسے بتائیے؟
اس کے بعد پھر آپ اس کو حکم کیسے دیں گے؟ نمبر 3 کسی غائب مؤنث کے بارے میں کس طرح آپ بتائیں گے؟ تو یہ تینوں طریقے آپ نے آج سیکھ لیے۔ اب اس کی تمرین کی طرف بڑھتے ہیں۔ تمرین میں کیا ہے ذرا دیکھیں، نوٹ کریں۔ ترجمی بالعربیہ، عربی میں ترجمہ کریں۔ زینب یہ خط لو، زینب یا زینب خذ هذه الرسالة، یہ تمہارے والد صاحب کا خط ہے۔ هذه رسالة والدی کی، اسے کھولو اور پڑھو۔ افتحها واقرأها ثم اکتب الجواب، اور پھر اس کا جواب لکھو۔ اکتب الجواب۔ سعیدہ آج بیمار ہے، سعیدہ الیوم مریضۃ، وہ مدرسہ نہیں جائے گی۔ ہی لا تذهب الی المدرسہ، وہ اپنے استانی کو درخواست لکھے گی۔ ہی تکتب العریضۃ الی معلمتها، فاطمہ کہتی ہے، فاطمہ تقول، میں اپنا قلم لیتی ہوں اور کاپی میں لکھتی ہوں۔ آخذ قلمی واکتب فی الکراسۃ، ٹھیک ہے۔ آگے ترجمی بالاردی، اردو میں ترجمہ کریں۔ ھذا دفتر الحضور، یہ رجسٹر ہے۔ المعلمۃ تکتب اسماء الطالبات فی دفتر الحضور، معلمہ طالبات کے نام حاضری رجسٹر میں لکھتی ہے۔ وتأخذ الحضور کل یوم، اور روزانہ حاضری لیتی ہیں۔ فاطمۃ تجلس امام المعلمۃ بادب، فاطمہ معلمہ کے سامنے ادب سے بیٹھتی ہیں۔ وتأخذ الکتاب، اور کتاب لیتی ہے۔ وتقرأ الکتاب، اور کتاب پڑھتی ہے۔ ثم تأخذ الدفتر وتكتب فیہ، پھر اپنا رجسٹر لیتی ہے اور اس میں لکھتی ہے۔ زینب تقوم الی السبورہ، زینب بلیک بورڈ کی طرف کھڑی ہوتی ہیں۔ وتأخذ الطباشیر، چاک لیتی ہیں۔ وتكتب اسمها علی السبورہ، اس کا نام بورڈ پر لکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ کمل العبارہ، عبارت کو مکمل کریں، یعنی اب آپ نے ماقبل جو غائب اور متکلم کے بارے میں پڑھا تھا اس کو اب آپ نے حاضر کی طرف منتقل کرنا ہے، حاضر مؤنث کی طرف۔ یا انت یا فاطمہ تفتحین الظرف وتقرئین الرسالۃ ثم تأخذین القلم والورق وتكتبین الجواب وتكتبین الرسالۃ الی والدک ثم تضع الرسالۃ فی الظرف وتضعین الرسالۃ فی الظرف وتكتبین علیہ العنوان ثم تقولین لأخی الصغیر محمود خذ هذه الرسالة وضعها في صندوق البريد ثم تضعین الرسالة في صندوق البريد، ٹھیک ہے۔ معانی الکلمہ ضعها، اسے ڈالو رکھو۔ کملی، مکمل کریں۔ ضعی ڈال دو رکھو۔ قومی اٹھو۔ این ترسلین الطباشیر چاک، ارسلی بھیج دو، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔